بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں سید نصرت بخاری ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نعت۔ یہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے اور شاعر ہیں حفیظ طائب، اور یہ نعت ان کی کتاب صلو علیہ وآلہ سے منتخب کی گئی ہے۔ عام طور پر نعت ہمارے ہاں جو لکھی جا رہی ہے وہ غزل کے سٹائل میں ہے۔ بہت کم نعتیں ایسی ہیں جنہیں نظم کے اسلوب میں لکھا گیا ہے۔ نظم اور غزل کا جو فرق ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ نظم میں ایک موضوع ہوتا ہے اور اسی پر ساری گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ غزل میں ہر شعر کا اپنا الگ موضوع ہوتا ہے، یعنی اگر غزل میں 5 شعر ہیں تو یوں سمجھیے کہ غزل میں 5 نظمیں ہیں۔ نعت اگرچہ اس کا موضوع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، لیکن اس کے موضوعات مختلف ہیں۔ قافیہ ردیف کا اہتمام بھی غزل کے سٹائل میں ہے۔ اس غزل میں قافیہ ردیف کا جب ذکر ہوا تو بتا دیتا ہوں کہ خیر البشر ایک ردیف ہے، چل رہی ہے، اور ردیف کی تعریف یہ ہے کہ جو ہر شعر کے آخر میں جو الفاظ بغیر رد و بدل کے بار بار دہرائے جاتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں، اور یہ مطلع کے دونوں مصروں میں بھی ردیف موجود ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خیر البشر جو یہ الفاظ کا جو مجموعہ ہے یہ آخری شعر تک بالکل بغیر تبدیلی کے بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری ردیف ہے۔ اور قافیہ جو ہے، قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو عموماً نظم اور غزل میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو قافیہ ہے یہ خبر، نظر، گر، سر بسر، القمر، درگزر، یہ سارے آخر تک ہم دیکھتے ہیں۔ تو آخری جو شعر ہے اس میں پر لکھا ہوا ہے، یہ قافیے ہیں نعت کے۔ تو یہ نعت ہماری غزل کے اسلوب میں ہے، اس لیے ہم اس کے ایک ایک شعر کی الگ تشریح کریں گے۔ اگر یہ نظم کی صورت میں ہوتی تو ہم پوری نعت کو ایک بار ہی اپنی تشریح میں سمیٹ لیتے۔ پہلا شعر ہے: خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر۔ خوش نیادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے کہ میں نے اپنی تدریس کے دوران یہ دیکھا ہے کہ بعض بچے اس کی قرأت یوں کرتے ہیں، اس کو یوں پڑھتے ہیں: خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ واؤ کو ہم جو اس سے پہلے لفظ ہے اس میں ضم کر دیتے ہیں، جیسے خوش خصالو خوش خیالو، تو یہ واؤ جو ہے لام میں ضم ہو کر آواز دے رہی ہے۔ دوسرے مصرے میں لفظ نیاد ہے، جس کو عام طور پر بچے جو ہیں وہ غلطی سے نژاد پڑھتے ہیں، جبکہ یہ جو یہ کی ایک شکل ہے، رے کے انداز میں لکھی جاتی ہے، اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اور اس کو ہم یہ پڑھتے ہیں: خوش خصالو خوش خیالو خوش نظر خیر البشر خوش نیادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر۔ ایک نظر اس کے معانی دیکھ لیتے ہیں تاکہ تشریح کے وقت اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ خوش خصال کہتے ہیں اچھی عادات والا، خوش خیال اچھا سوچنے والا، خوش خبر کہتے ہیں جو خوشخبری سنائے۔
خوش نیاد کے دو معنی ہیں یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ اس کا تعلق اچھے قبیلے سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو خوش رہتا ہے وہ خوش نہاد کے معنی ہیں اچھی طبیعت والا، نیک طبیعت والا. خوش نظر جو دوسروں کو اچھی نظروں سے دیکھے. خیر البشر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے، اور یہاں پر بطور ہمارے ایک ردیف بھی چل رہا ہے، لیکن یہ حفیظ طائب کی ایک استادانہ مہارت ہے کہ انہوں نے ردیف کو بھی اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ وہ اس کا یہاں پر الگ معنی دے رہا ہے. اور یہ بہت کم لوگ ایسا کر پاتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں، جو اس فن میں ماہر ہوتے ہیں، جو اچھے شاعر ہوتے ہیں، وہی ایسا کر سکتے ہیں. تو اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے وہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں بہت اچھی ہیں، آپ سوچتے بہت اچھا ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں وہ انسان کے لیے خوشخبری ہے، بھلائی کی بات کرتے ہیں. خوش نیاد ہے، آپ خوش رہتے ہیں، آپ کا تعلق اچھے قبیلے سے ہے. خوش نہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فطرت ہیں، نیک ہیں. خوش نظر، آپ دوسروں کو اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، آپ خوش گمان ہیں، آپ دوسروں کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں. اب ایک جو شعر ہے اس پر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. ایک مرکب جو ہے، مثلا خوش کے سال ایک مرکب ہے، خوش خیال الگ ہے. تو ایک مرکب جو ہے اس میں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوں اور ان سے واقف ہوں تو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے یہ جو پہلو ہیں یہ کتنے روشن ہیں، اور یہی وہ پہلو ہیں جن کی وجہ سے آپ رحمت للعالمین کہلاتے ہیں. یہی وہ پہلو ہیں جن کی تاثیر سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھی عادات ہیں، سچ بولتے ہیں. اب سچ بولنے کی اگر تشریح کی جائے تو اس پر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور یہی طریقہ کار اصحاب رسول اور اہل بیت کا بھی تھا. جب تک مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا پر حکمرانی کرتے رہے. آپ کی جو اچھی عادات تھیں، سچ بولنا، جیسا میں نے کہا، معاف کر دینا، غصہ پی جانا، دوسروں کا خیال رکھنا، قربانی دینا. اب دیکھیے نا کہ جب طائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹا جا رہا تھا، لوگ آپ کو گالیاں بھی دے رہے تھے، پتھر بھی مار رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے کہ اے رسول، اگر تم کہو تو میں ان کے اوپر، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کہو تو میں ان پر احد کا پہاڑ ان پر گرا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں. اگر یہ اول تو یہی لوگ اللہ کا کلمہ پڑھیں گے، اگر یہ لوگ اگر انہوں نے نہ پڑھا تو ان کی بعد والی جو نسل آئے گی وہ اللہ کا کلمہ پڑھے گی. اور پھر دیکھیے آپ نے ان لوگوں کو معاف کیا. اللہ آپ کو اجازت دیتا تھا کہ آپ اجازت دیں، آپ کہیں تو ان پر پہاڑ گرا دیا جائے. آپ کے پاس اختیار تھا، آپ نے معاف کیا. اور پھر آپ دیکھ لیجئے وہی لوگ کچھ عرصے کے بعد آپ کے جانثار تھے. خوش خیال، آپ اچھا گمان رکھتے تھے، اچھا سوچتے تھے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو لوگ نفسیات سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اچھا سوچنے والا، ہم اگر دوسرے کے بارے میں
ہم جو بھی سوچتے ہیں وہ دراصل ہمارا گمان ہوتا ہے. ہم سامنے والے کو چور سمجھتے ہیں تو وہ اس لیے کہ ہمارے اندر ایک چور بیٹھا ہوا ہے. ہم دوسرے کو برا سمجھتے ہیں تو دراصل ہمارے اندر ایک برا آدمی بیٹھا ہوا ہے. ہم دوسرے کو دھوکہ باز سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک دھوکہ باز آدمی موجود ہے. ہم نے یہ سارے تجربے کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سچائی تھی، صفائی تھی. آپ اچھا گمان رکھتے تھے. پھر جو کہتا ہے کہ خوش یاد اور خوش نہاد، دیکھیے کہ خوش رہنا ایک نعمت ہے، لیکن خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مفادات کو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کے تابع کریں. نقصان ہو جائے تو اسے یہ سمجھ کر برداشت کریں کہ اللہ ایسا چاہتا تھا. کوئی مالی فائدہ ہو جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو اسے اللہ کی طرف سے انعام سمجھیں. اگر کوئی عہدہ چلا جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھیں. جب انسان کی سمت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، انسان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خوش رہتا ہے. وہ جب اللہ سے محبت ہو تو پھر ہر چیز کو وہ سمجھتا ہے اللہ میرے لیے یہ بہتر سمجھتا تھا. بالکل اس کی مثال وہی ہے کہ اگر ایک 4-5 سال کے بچے کے سامنے ایک طرف ایک ٹافی رکھی جائے اور دوسری طرف 1000 کا نوٹ رکھا جائے تو وہ بچہ ٹافی کی طرف جائے گا، 1000 کے نوٹ کی طرف نہیں جائے گا. ایسے بھی بڑھ کر مثال یہ ہے کہ ایک طرف اگر چھوٹے بچے کے ایک طرف انگارہ رکھا جائے اور دوسری طرف ٹافی رکھی جائے تو انگارے کے اندر اتنی کشش ہے، وہ چمکتا ہے، تو بچہ اس نوٹ کی طرف نہیں جائے گا، اس ٹافی کی طرف نہیں جائے گا، وہ انگارے کی طرف جائے گا. اور جب اس بچے کو روکا جاتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ روتا ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بچے کے لیے انگارہ نقصان دہ ہے. اس لیے جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، جو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، جن کے دل میں اچھائی اور سچائی ہوتی ہے، وہ ہر نفع نقصان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑ دیتے ہیں اور نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی یہی تھی. دوسرا شعر ہے، دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گھر خیر البشر. یہ شعر اور ہماری روزمرہ زندگی اس شعر کی اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے، دل نواز، دل کو عطا کرنا، بخشنا، دل کو کوئی چیز دینا. دل پذیر، دل پر اثر کرنے والی. دل نشین، پسندیدہ. دل کشا، دل کو کھولنے والی. مختصر یہ ہے، اس مصرے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ دل پر اثر کرتی ہیں. آپ دل کو تسلی دیتے ہیں، دل کو اطمینان دیتے ہیں. آپ کی باتیں سن کر لوگ آپ کے پیروکار بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دلوں کے اندر شکوک و شبہات کو ختم کرتی ہیں. آپ لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، آپ لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں. پھر دوسرے مصرے میں جو بات ہے وہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ ہماری زندگی کا اس سے موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سیرت سے کتنی دور ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دل کو خوش کرنے والی باتیں نہیں کرتے، آپ چارہ ساز بھی ہیں. چارہ ساز کہتے ہیں علاج کرنے والا، چارہ کار کہتے ہیں کام کرنے والا، چارہ گھر ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں، طبیب کو بھی کہتے ہیں، مطلب یہ کام کرنے والا. پورے شعر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. آپ نے اگر لوگوں کو بت پرستی سے روکا تو کبھی بتوں کے نزدیک نہیں گئے. آپ نے لوگوں کو
سچائی کی تلقین کی تو سب سے پہلے یہ کر کے دکھایا اور اس معیار پہ پہنچے کہ لوگ آپ کو صادق کہتے ہیں. اور کہتے ہیں رسول پاک جب کہتے تھے کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے تو تم مان لو گے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ نہیں مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. چارہ کار چارہ گر، آپ نے جو باتیں کی اس پر عمل کر کے دکھایا. شراب کی ممانعت فرمائی تو کبھی شراب کے نزدیک بھی نہیں گئے. جب معاف کرنے کا کسی کو کہا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی زینب اور اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو معاف کیا. اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم بھی پرانی دشمنیاں ختم کر دو، ایک دوسرے کو معاف کر دو. تو ہمارے رہنما اور ہم لوگ دوسروں کے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے بات کرتے ہیں. دوسروں کو ٹھگنے کے لیے ہم 100 طرح کی حسین و جمیل گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم مصلحت ڈھونڈتے ہیں، ہم پیچھے ہٹتے ہیں. صرف میں اور آپ نہیں، ہمارے علماء بھی یہی، ہماری امت یہی طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی مرضی کی آیات اور حدیث اپنے مطلب کی کہیں آدھی کہیں پوری فٹ کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا. آپ نے جو بات کی وہ کر کے دکھائی. یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. روم میں جب آپ کا خط مبارک پہنچا تو کیسر روم نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو مکہ کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے تو اسے پوچھو کہ محمد کون ہے. اور اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لایا تھا، رسول پاک کا جانی دشمن تھا. جب دربار میں آیا تو کیسر نے پوچھا، بہت سی باتیں بھی پوچھی، ساتھ یہ بھی پوچھا کیا وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس جانی دشمن نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اس کو جھوٹ بولتے کبھی نہیں دیکھا. یہ تصدیق ہوتی ہے. دشمن تصدیق کرے تو ٹھیک ہے. یہاں ہمارے رہنما، جنہیں رہنما کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ جھوٹ بول دیں، وہ غلط کام کر دیں، ہم بجائے اس کے کہ اس کی گرفت کریں، اسے روکیں، اسے پکڑیں، ہم لوگ اس جھوٹ کا، اس غلط بیانی کا، اس قتل و غارت کا ہم دفاع کرنے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی سیرت سے بہت دور ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے. عزیز طلبہ، ہم صرف 2 شعر پڑھ سکے، یہ بھی بڑی غنیمت ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی جائے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک ایک شعر پر کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو سامنے نہ لائے جا سکیں تو شعر کا حق ادا نہیں ہوتا. بہرحال ہم اسی طریقے سے اپنا سفر جاری رکھیں گے. اگلے کسی لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.